ذرا تصور کیجئے، آپ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس شہر میں پہنچتے ہیں جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان دن میں 5 مرتبہ رخ کرتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے خان کعبہ ہے، لبوں پر تلبیہ اور دل میں ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح اس مقدس گھر کے قریب پہنچ جائیں۔ اور پھر نگاہ اس مقام پر پڑتی ہے جہاں حجر اسود نصب ہے۔ یہ صرف ایک پتھر نہیں بلکہ مسلمانوں کی تاریخ، عبادت اور بے شمار جذبات سے جڑا ہوا ایک مقدس نشان ہے۔ لاکھوں انسان اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور سنت رسول کی پیروی میں اسے بوسہ دینے استلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجر اسود کہاں ہے؟ حجر اسود خان کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ طواف اسی مقام سے شروع کیا جاتا ہے۔ طواف کرنے والا جب یہاں پہنچتا ہے تو اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ حجر اسود کی تعظیم عبادت نہیں ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ حجر اسود جنت سے آیا۔ احادیث مبارکہ میں حجر اسود کے بارے میں بڑی عظیم بات بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے نازل ہوا اور ابتدا میں دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ روایت جامع ترمذی میں منقول ہے۔ یہ بات انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا مقدس گھر ہے، دوسری طرف وہ نشانی ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے ایسی فضیلت بیان فرمائی، اور تیسری طرف انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو صاف رکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، مگر اپنے دل کو گناہوں کی گرد سے صاف کرنا اکثر بھول جاتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ رسول اللہ نے حجر اسود کا استلام فرمایا اور اسے بوسہ دیا۔ اسی وجہ سے مسلمان محبت اور عقیدت کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان حجر اسود کو پتھر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کی وجہ سے بوسہ دیتا ہے۔ اگر حجر اسود تک پہنچنا ممکن نہ ہو، حج اور عمرہ کے موسم میں کبھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ہر شخص کے لیے حجر اسود تک پہنچ کر اسے بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں دوسروں کو تکلیف دینا، دھکے دینا، لوگوں کو نقصان پہنچانا درست نہیں۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ یاد رکھیے، حجر اسود اور نبی کریم کی یاد۔ حجر اسود کو دیکھتے ہوئے ایک عاشق رسول کے دل میں سب سے خوبصورت احساس یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی مقام کے قریب میرے محبوب نبی حضرت محمد نے بھی عبادت کی، طواف کیا اور حجر اسود کا استلام فرمایا۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو خان کعبہ دیکھتی ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے قدم مکہ کی سرزمین پر پڑتے ہیں، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ دل جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی محبت زندہ ہے۔ حجر اسود ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ حجر اسود صرف تاریخ کا ایک مقدس نشان نہیں بلکہ یہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، رسول اللہ کی سنت ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ عبادت میں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس مقامات کی تعظیم دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ ایک جذباتی لمحہ، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے ہم دنیا کے کتنے مقامات دیکھنے کے خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، ہم خوبصورت عمارتیں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ایک مسلمان کے دل میں ایک ایسی جگہ کی خواہش بھی ہوتی ہے جہاں پہنچ کر زبان بے اختیار کہتی ہے لبیک اللہم لبیک، جہاں آنکھیں خان کعبہ کو دیکھ کر نم ہو جاتی ہے، جہاں انسان اپنی دولت، شہرت اور دنیاوی مقام بھول کر صرف اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے تو شاید دل میں یہ خیال آتا ہے، اللہ، میں گناہوں سے بھرا ہوا تیرے در پر آیا ہوں، مجھے خالی واپس نہ لوٹانا۔ یہی وہ کیفیت ہے جو مکہ مکرمہ کو صرف ایک شہر نہیں رہنے دیتی بلکہ اسے دلوں کی منزل بنا دیتی ہے۔ آخر میں ایک دعا، اے اللہ، جن مسلمانوں نے ابھی تک خان کعبہ نہیں دیکھا انہیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، جنہوں نے حج یا عمرہ کی خواہش دل میں رکھی ہوئی ہے ان کی یہ خواہش پوری فرما۔ اے اللہ،
ہمیں حجر اسود کا استلام کرنے، اپنے مقدس گھر کا طواف کرنے اور تیرے محبوب حضرت محمد کی سنتوں پر سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ بھی خان کعبہ اور حجر اسود کی حاضری کی خواہش رکھتے ہیں تو دل سے کہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ آمین۔